बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त लंदन में हूँ और ये नाइट्स ब्रिज का एरिया है और यहाँ पाकिस्तान की एम्बेसी है और आज यहाँ पे एहतजाज होना है। और मैं ये रात का आखिरी पहर है जब यहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ और मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है कि मैं आपको बताऊँ कि यहाँ कितने कंटेनर्स खड़े हैं, यहाँ आंसू गैस के कितने शेल तैयार किए गए हैं, यहाँ वाटर कैनन किस तरफ खड़े हैं, यहाँ पे किस किस्म का एहतजाज जो है वो होगा और किस तरह से उसको रोका जाएगा। ये सामने आप देखें, ये बिल्डिंग है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें, ये पाकिस्तान की एम्बेसी की इमारत है, ये आपको नज़र आ रही है। ये इसके पास से मैं गुज़र रहा हूँ, ये वाली, ये जो अब आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये पाकिस्तान की एम्बेसी की इमारत है और यहाँ पे ये लंबी है सारी, सामने वो एंड तक ये बिल्डिंग है। मैं यहाँ से गुज़र रहा हूँ और हैरान हो रहा हूँ कि कोई कंटेनर नज़र नहीं आ रहा, किसी किस्म की पुलिस नहीं है, किसी किस्म के वाटर कैनन नहीं है, ना कोई डंडा सोटा है, ना कोई आंसू गैस के शेल हैं, ना कोई इस तरह का बंदोबस्त है। ये आप देखते जाएं, मैं यहाँ से गुज़रता जाऊँगा और फिर भी ये मुल्क चल रहा है। यानी ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पे एक एहतजाज जो है उसकी कॉल दी गई है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और वो भी आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़, और किसी किस्म की कोई बंदिश नहीं है। पाकिस्तान में तो छोटी सी कोई कॉल आ जाए या ये कह दिया जाए कि बैक साइड पे मैं आया हूँ तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ना बैक साइड पे पुलिस है, ना या कोई बंदोबस्त है। वो कोने पे एक पुलिस वाला शायद कोई सरकारी आदमी खड़ा है, वो भी किसी और बिल्डिंग के सामने, नहीं वो कोई और है। अच्छा, ये इधर कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और पाकिस्तान में मैं आपको बता रहा था, कुछ छोटा सा इंसिडेंट हो जाए या एक कॉल दे दें इमरान खान, तो सिर्फ इस्लामाबाद बंद नहीं होता, इस्लामाबाद के आसपास के भी 4-5 शहर बंद हो जाते हैं। तो ये फ़र्क है पाकिस्तान का और इन मुल्कों का। यानी यहाँ पे डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, लोगों के पास एहतजाज करने का हक़ है, इकट्ठे होने का हक़ है, अपनी उनके पास मजहबी आज़ादियाँ हैं, लोगों के पास सियासी आज़ादियाँ हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है। पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं है और यही फ़र्क इन मुल्कों को और पाकिस्तान को अलग करता है। यानी आप इन मुल्कों में जाएं और जाके देखें इनकी तरक्की, या आप देखें ये लोग क्यों आगे निकल गए। कोई इनके ना तो 3 हाथ हैं, ना इनकी 4 टांगें हैं, ना इनके गर्दन के ऊपर 2 सर लगे हुए हैं। ये बिल्कुल हमारी तरह के लोग हैं, हमारे जैसे दिखते हैं, हमारी तरह चलते हैं, हमारी तरह ही सोचते हैं, हमारी तरह पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे है क्या, फ़र्क क्या है? ये भी हमारी तरह तरक्की करना चाहते हैं, हमारे लोग भी यही करना चाहते हैं। तो फ़र्क नाज़रीन ये है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे लोगों को सियासी आज़ादियाँ हैं। जो लोग एहतजाज करना चाहें वो पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में फ़ौरी तौर पर रियासत जो है वो अटैक कर देती है। वजह यह है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को जो चीज़ सूट नहीं करती, उस चीज़ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट क्रैकडाउन करती है, लोगों के ऊपर अटैक करती है, नफ़रत को फैलाती है। आज रात मैं देख रहा हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे रहते हैं इन इलाकों में, किसी के घर के ऊपर क्रैकडाउन नहीं हुआ, किसी की चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया गया। लंदन के थानों के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को लाकर बंद नहीं किया गया। यहाँ पे जो है वो टॉर्चर नहीं हो रहा और लोग निकलते हैं, नहीं निकलते वो बात की बात है। पता नहीं अब दिन चढ़ेगा तो देखेंगे कि 2 बजे दोपहर को यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं, नहीं आते, ज़्यादा आते हैं, कम आते हैं, वो बाद में देखेंगे। उनके ऊपर दबाव तो बहुत बढ़ाया जा रहा है। ये एम्बेसी जो है यहाँ पे आज नींदें हराम हुई हैं सबकी। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये पैगाम भिजवाया गया और उन्हें कहा गया है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जब आप ये एहतजाज करेंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़। तो वो एक उनका अपना एक राय है, उनका ये मानना है कि जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ, जो जुल्म जबर और फस्तायत हुआ, उसके पीछे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। वो पहले भी आसिम मुनीर साहब का नाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी लेते रहे, यहाँ पे पोस्टर शोस्टर उनके बनाकर लाते रहे और अब उन्होंने उनकी यहाँ मौजूदगी में उनके ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल दी है। अभी तक तो ये कॉल वैलिड है, लेकिन मुझे जो हैरत हो रही है वो इस बात पे हो रही है कि एक एहतजाज की कॉल के बावजूद एक शहर इतना नॉर्मल कैसे रह सकता है। ये वो चीज़ें हैं जो हमने नहीं सीखी। यही वजह है कि ये लोग इकॉनमी में हमसे आगे हैं, ये लोग तालीम में हमसे आगे हैं, ये लोग हर चीज़ में हमसे आगे हैं। दुनिया को ये लोग लीड कर रहे हैं सिर्फ इसलिए, और इनकी आबादी भी हमसे कम है, इनके वसाइल भी हमसे कम है, इसके बावजूद ये हमसे आगे। इनका मौसम भी हमसे बेहतर नहीं है, इनके पास अल्लाह ताला ने वो सब कुछ नहीं दिया हुआ जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पीछे रह गया।
تو پیچھے رہنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم ہینڈی کیپ ہیں یا ہمارے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے جو یہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں. پیچھے رہنے کی وجہ یہ ہے ہماری ڈھٹائی اور جس طریقے سے ہم نے پاکستان کو چلایا, جن پالیسیوں کے تحت چلایا, ان پالیسیوں کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے. ہم نے ذاتی مفادات, اپنی نوکریاں, اپنی کرسیاں, یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں. تو دیکھ لیں میں سڑکوں پہ پھر رہا ہوں ناظرین, یہ گاڑی چلتی جا رہی ہے, میرے دوست چلا رہے ہیں گاڑی چلتی جا رہی ہے. میں اب یہاں سے چلا جاؤں گا, جہاں میں ٹھہرا ہوں وہاں پہ چلا جاؤں گا. مزے سے گاڑی چل رہی ہے اور کوئی کنٹینر نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں. حالانکہ اگر یہ کہیں اسلام آباد میں کال دے دی جائے نا احتجاج کی, تو 4 دن پہلے اسلام آباد بند ہو جاتا ہے. عمران خان تو 1 دن کی کال دیتا ہے, وہاں پہ 4 دن پہلے پورا اسلام آباد لاک ڈاؤن, ہر چیز بند کر دی جاتی ہے. دیکھا نا کتنا عجیب ہے یہ ملک. اور یہ نہیں, یہ باقی سارے ملک بھی بہت عجیب ہے. اور یہ چیز کو میں آپ کو خوشی سے نہیں بتا رہا, مجھے اس بات سے تکلیف ہو رہی ہے. یعنی مجھے یہ چیز بری لگ رہی ہے کہ میرے لوگوں کو میرے اپنے ملک کے اندر احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور ایک ایسا ملک جو ہمارا نہیں ہے, ہم یہاں کے رہنے والے بھی نہیں ہیں, ہمیں یہاں رہنا بھی نہیں ہے, ہم اپنے ملک میں آنا چاہتے ہیں, اور وہاں پہ ہمیں احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور یہاں پہ احتجاج کرنے کی اوورسیز پاکستانیوں کو اجازت ہے. کتنا شرم کا مقام ہے اور کتنی شرمندگی کی بات ہے. لیکن کوئی اس کے بارے میں سوچے تو پھر ہے نا, یہاں جو سوچتا ہے اپنی کرسی کے بارے میں سوچتا ہے, اپنے اقتدار کے, اپنی فیملی کے بارے میں, اپنی لٹ مار اور اپنے پیسے کے بارے میں سوچتا ہے, اور کچھ سوچتا ہی نہیں ہے. اب میں اور بولوں گا تو اور جلی کٹی باتیں کروں گا. لندن میں ہوں اور یہ نائٹس برج کا ایریا ہے, اور یہاں پاکستان کی امبیسی ہے, اور آج یہاں پہ احتجاج ہونا ہے. اور میں یہ رات کا آخری پہر ہے جب یہاں سے میں گزر رہا ہوں, اور میں نے یہ ویڈیو صرف اس لیے بنائی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں کتنے کنٹینرز کھڑے ہیں, یہاں آنسو گیس کے کتنے شیل تیار کیے گئے ہیں, یہاں واٹر کینن کس طرف کھڑے ہیں, یہاں پہ کس قسم کا احتجاج جو ہے وہ ہوگا اور کس طرح سے اس کو روکا جائے گا. یہ سامنے آپ دیکھیں, یہ بلڈنگ ہے, یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آپ دیکھیں, یہ پاکستان کی امبیسی کی عمارت ہے, یہ آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ اس کے پاس سے میں گزر رہا ہوں, یہ والی, یہ جو اب آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے, یہ پاکستان کی امبیسی کی عمارت ہے. اور یہاں پہ یہ لمبی ہے ساری, سامنے وہ اینڈ تک یہ بلڈنگ ہے. میں یہاں سے گزر رہا ہوں اور حیران ہو رہا ہوں کہ کوئی کنٹینر نظر نہیں آ رہا, کسی قسم کی پولیس نہیں ہے, کسی قسم کے واٹر کینن نہیں ہے, نہ کوئی ڈنڈا سوٹا ہے, نہ کوئی آنسو گیس کے شیل ہیں, نہ کوئی اس طرح کا بندوبست ہے. یہ آپ دیکھتے جائیں, میں یہاں سے گزرتا جاؤں گا, اور پھر بھی یہ ملک چل رہا ہے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ایک احتجاج جو ہے اس کی کال دی گئی ہے اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے یا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, اور وہ بھی آرمی چیف کے خلاف, عاصم منیر صاحب کے خلاف, اور کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے. پاکستان میں تو چھوٹی سی کوئی کال آ جائے یا یہ کہہ دیا جائے کہ بیک سائڈ پہ میں آیا ہوں تو یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے, نہ بیک سائڈ پہ پولیس ہے, نہ یا کوئی بندوبست ہے. وہ کونے پہ ایک پولیس والا شاید کوئی سرکاری آدمی کھڑا ہے, وہ بھی کسی اور بلڈنگ کے ساتھ, نہیں وہ کوئی اور ہے. اچھا, یہ ادھر کوئی بندوبست نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور پاکستان میں آپ کو بتا رہا تھا, کچھ چھوٹا سا انسیڈنٹ ہو جائے یا ایک کال دے دیں عمران خان, تو صرف اسلام آباد بند نہیں ہوتا, اسلام آباد کے آس پاس کے بھی 4-5 شہر بند ہو جاتے ہیں. تو یہ فرق ہے پاکستان کا اور ان ملکوں کا. یعنی یہاں پہ ڈیموکریسی ہے, رول آف لا ہے, لوگوں کے پاس احتجاج کرنے کا حق ہے, اکٹھے ہونے کا حق ہے, اپنی ان کے پاس مذہبی آزادیاں ہیں, لوگوں کے پاس سیاسی آزادیاں ہیں, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, فریڈم آف سپیچ ہے, فریڈم آف اسمبلی ہے. پاکستان میں یہ چیزیں نہیں ہیں, اور یہی فرق ان ملکوں کو اور پاکستان کو الگ کرتا ہے. یعنی آپ ان ملکوں میں جائیں اور جا کے دیکھیں ان کی ترقی, یا آپ دیکھیں یہ لوگ کیوں آگے نکل گئے. کوئی ان کے نہ تو 3 ہاتھ ہیں, نہ ان کی 4 ٹانگیں ہیں, نہ ان کے گردن کے اوپر 2 سر لگے ہوئے ہیں. یہ بالکل ہماری طرح کے لوگ ہیں, ہمارے جیسے دکھتے ہیں, ہماری طرح چلتے ہیں, ہماری طرح ہی سوچتے ہیں, ہماری طرح پڑھتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہے کیا, فرق کیا ہے؟ یہ بھی ہماری طرح ترقی کرنا چاہتے ہیں, ہمارے لوگ بھی یہی کرنا چاہتے ہیں. تو فرق ناظرین یہ ہے کہ یہاں پہ رول آف لا ہے, یہاں پہ لوگوں کو سیاسی آزادیاں ہیں. جو لوگ احتجاج کرنا چاہیں وہ پرامن طریقے سے اپنا احتجاج کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں فوری طور پہ ریاست جو ہے وہ اٹیک کر دیتی ہے. وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جو چیز سوٹ نہیں کرتی, اس چیز کے خلاف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کریک ڈاؤن کرتی ہے, لوگوں کے اوپر اٹیک کرتی ہے, نفرت کو پھیلاتی ہے. آج رات میں دیکھ رہا ہوں کہ جو اوورسیز پاکستانی یہاں پہ رہتے ہیں ان علاقوں میں, کسی کے گھر کے اوپر کریک ڈاؤن نہیں ہوا, کسی کی چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا گیا,
لندن کے تھانوں کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو لا کر بند نہیں کیا گیا، یہاں پہ جو ہے وہ ٹارچر نہیں ہو رہا، اور لوگ نکلتے ہیں نہیں نکلتے وہ بات کی بات ہے، پتہ نہیں اب دن چڑھے گا تو دیکھیں گے کہ 2 بجے دوپہر کو یہاں پہ اوورسیز پاکستانی آتے ہیں نہیں آتے، زیادہ آتے ہیں کم آتے ہیں، وہ بعد میں دیکھیں گے۔ ان کے اوپر دباؤ تو بہت بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ امبیسی جو ہے یہاں پہ آج نیندیں حرام ہوئی ہیں سب کی۔ میری انفارمیشن کے مطابق بہت سارے اوورسیز پاکستانیوں کو یہ پیغام بھجوایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے جب آپ یہ احتجاج کریں گے پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے خلاف۔ تو وہ ایک ان کا اپنا ایک رائے ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ جو کچھ بھی پاکستان میں ہوا، جو ظلم جبر اور فسطائیت ہوا، اس کے پیچھے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ وہ پہلے بھی عاصم منیر صاحب کا نام اوورسیز پاکستانی لیتے رہے، یہاں پہ پوسٹر شوسٹر ان کے بنا کر لاتے رہے ہیں، اور اب انہوں نے ان کی یہاں موجودگی میں ان کے خلاف احتجاج کی کال دی ہے۔ ابھی تک تو یہ کال ویلڈ ہے، لیکن مجھے جو حیرت ہو رہی ہے وہ اس بات پہ ہو رہی ہے کہ ایک احتجاج کی کال کے باوجود ایک شہر اتنا نارمل کیسے رہ سکتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں سیکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اکانومی میں ہم سے آگے ہیں، یہ لوگ تعلیم میں ہم سے آگے ہیں، یہ لوگ ہر چیز میں ہم سے آگے ہیں، دنیا کو یہ لوگ لیڈ کر رہے ہیں صرف اس لیے، اور ان کی آبادی بھی ہم سے کم ہے، ان کے وسائل بھی ہم سے کم ہیں، اس کے باوجود یہ ہم سے آگے ہیں۔ ان کا موسم بھی ہم سے بہتر نہیں ہے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ نہیں دیا ہوا جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان پیچھے رہ گیا۔ تو پیچھے رہنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم ہینڈی کیپ ہیں یا ہمارے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے جو یہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ پیچھے رہنے کی وجہ یہ ہے ہماری ڈھٹائی، اور جس طریقے سے ہم نے پاکستان کو چلایا، جن پالیسیوں کے تحت چلایا، ان پالیسیوں کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ ہم نے ذاتی مفادات، اپنی نوکریاں، اپنی کرسیاں، یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ تو دیکھ لیں، میں سڑکوں پہ پھر رہا ہوں ناظرین، یہ گاڑی چلتی جا رہی ہے، میرے دوست چلا رہے ہیں گاڑی چلتی جا رہی ہے، میں اب یہاں سے چلا جاؤں گا، جہاں میں ٹھہرا ہوا ہوں وہاں پہ چلا جاؤں گا۔ مزے سے گاڑی چل رہی ہے اور کوئی کنٹینر نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ حالانکہ اگر یہ کہیں اسلام آباد میں کال دے دی جائے نا احتجاج کی، تو 4 دن پہلے اسلام آباد بند ہو جاتا ہے۔ عمران خان تو 1 دن کی کال دیتا ہے، وہاں پہ 4 دن پہلے پورا اسلام آباد لاک ڈاؤن، ہر چیز بند کر دی جاتی ہے۔ دیکھا نا کتنا عجیب ہے یہ ملک۔ اور یہ نہیں، یہ باقی سارے ملک بھی بہت عجیب ہے، اور یہ چیز کو میں آپ کو خوشی سے نہیں بتا رہا، مجھے اس بات سے تکلیف ہو رہی ہے، یعنی مجھے یہ چیز بری لگ رہی ہے کہ میرے لوگوں کو میرے اپنے ملک کے اندر احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ایک ایسا ملک جو ہمارا نہیں ہے، ہم یہاں کے رہنے والے بھی نہیں ہیں، ہمیں یہاں رہنا بھی نہیں ہے، ہم اپنے ملک میں آنا چاہتے ہیں، اور وہاں پہ ہمیں احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہاں پہ احتجاج کرنے کی اوورسیز پاکستانیوں کو اجازت ہے۔ کتنا شرم کا مقام ہے اور کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ لیکن کوئی اس کے بارے میں سوچے تو پھر ہے نا، یہاں جو سوچتا ہے اپنی کرسی کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے اقتدار کے، اپنی فیملی کے بارے میں، اپنی لٹ مار اور اپنے پیسے کے بارے میں سوچتا ہے، اور کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ اب میں اور بولوں گا تو اور جلی کٹی باتیں کروں گا، بس میرے خیال میں اتنا کافی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔